اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم اردو او لیول فرسٹ لینگویج کے پہلے شاعر خواجہ حیدر علی عاطف صاحب کو کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کی پہلے تعارف اور ان کی غزل پڑھی تھی۔ اسی غزل کی آج تشریح تھوڑی سی کرتے ہیں زبانی، تو پھر آپ کو لکھی ہوئی بھی میں دے دوں گی۔ اچھا بچوں، یہ سمجھنے کی چیز ہے، جیسے پرانے اساتذہ کرتے تھے نا کہ پہلے پڑھ کر سناتے تھے یا بچوں سے پڑھواتے تھے، اور اس کے بعد وہ اس کی خود ہی تشریح کر جاتے تھے، اور اب یہ بچے پر ہے کہ وہ جب ہوم ورک کر کے لاتا ہے تو اساتذہ کے مضامین کو کتنا وہ اپنے دماغ میں رکھ سکا ہے، اور پھر کتنا وہ اپنی نوٹ بک پر لکھ کر لے کر آتا ہے۔ تو یہ ہمارا امتحان ہوتا تھا، اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ کو لکھا ہوا بھی مل جائے گا، اور آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اور جا کے جب آپ نے امتحان دینا تو وہیں جا کر بیان کرنا ہے۔ آپ کو یہ پابندی نہیں کہ میرے سامنے بیٹھ کر آپ مجھے دیں جواب۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، یعنی موسم جو جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو عمدہ شراب پینے کا موسم کی ہوا جو ہے وہ راہ میں ہے، یعنی آیا چاہتی ہے۔ خوشگوار موسم آیا چاہتا ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی، بہار راہ میں ہے۔ خزاں کے جانے کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا نہیں، ٹہنیاں پھولوں سے بھر جاتی ہیں، پتے بعد میں آتے ہیں، پہلے پھول آتے ہیں، پھولوں پر پھل لگنا ہوتا ہے، تو پھل لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر پتے آنے شروع ہو جاتے ہیں جو پھلوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں، ان کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں تیز دھوپ سے۔ خزاں چمن سے ہے جاتی، یعنی باغ سے چمن باغ، خزاں یعنی یہ موسموں کا ہی بچوں ہے کہ امید دلا رہے ہیں کہ غم نہ کرو، ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، کہ خوشگوار جو آسودگی کا موسم آتا ہے انسان پر وہ آنے ہی والا ہے، اور دیکھو خزاں جا رہی ہے اور کونپلیں پھوٹ رہی ہیں، اور بہار راہ میں ہے، یعنی بہار آیا چاہتی ہے۔ تو بہار میں کیا ہوتا ہے؟ خوش رنگ پھول کھلتے ہیں اور پھول مہکتے ہیں، اور سبزہ ہوتا ہے، اور درخت خوبصورت لباس پہن لیتے ہیں، سبز رنگ کے گاؤن لمبے لمبے، تو وہ سب ایک خوبصورتی کا منظر ہوتا ہے، اور ایک خوشبودار ہوا ہوتی ہے جو تمام جگہ کو مہکا دیتی ہے، اور وہ جو ہے وہ آسودگی کا باعث ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کا انحصار کس پر ہے؟ سانس لینے پر۔ تو اگر سانس آپ کا خوشگوار ہوگا تو سانس خوشگوار کون کرتا ہے؟ چمن، باغ۔ تو جب آپ کا سانس ہی خوشگوار ہو تو پھر ساری دنیا کی نعمتیں تو پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو گدا نواز کوئی شاہ سوار راہ میں ہے، بلند آج نہایت غبار راہ میں ہے۔ تو جو یہ بچوں، گدا نواز فقیروں کو نوازنے والا، فقیروں کی کے اندر سخاوت کرنے والا، تو کوئی شاہ سوار جو ہے گھوڑے پر جو جا رہا ہے یا سواری پر جا رہا ہے، ہاتھی پر، اونٹ پر، تو وہ کوئی شاہ سوار ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، تو وہ غریبوں میں بانٹتا جا رہا ہے۔ تو غریب جب مجمع ایک جگہ دوڑ کر جمع ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے نیچے گرد و غبار ہوتا ہے، تو گرد و غبار جب لوگ ایک طرف دوڑتے ہیں تو گرد و غبار جو ہے وہ اٹھتا ہے اوپر کو، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ کوئی شاہ سوار، کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ سخاوت کر رہا ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا دوسرا مضمون ہے۔ پہلا مضمون وہ موسم کے بارے میں ہے، دوسرا وہ سخاوت اور دریا دلی کے بارے میں ہے۔ تیسرا آئیے دیکھتے ہیں کہ تیسرے شعر کا کیا مضمون ہے۔ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں۔ عدم دوسری دنیا، ٹھیک ہے، جو آخرت کی دنیا ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کوچ روانہ ہونا، جب آپ کو پتہ ہی جب ہم مر جاتے ہیں تو فوراً ہی ہماری روانگی کا انتظام ہوتا ہے، تو وہ فوراً ہی ادھر کے جانے کا، آخرت کی طرف جانے کا ہمارا جو ہے وہ انتظام شروع ہو جاتا ہے۔ تو عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، یعنی زندگی میں ہی اس کی فکر کریں،
یہ نہیں کہ وہ اس وقت تو ظاہر ہے ہمارا جو ہم بے بس ہوتے ہیں، ہمیں کسی نے لے کر جانا ہوتا ہے وہاں تک، لیکن اس کے لیے جو سامان ہم نے تیار کرنا ہے، وہاں تو ہم نے ہونا ہے یا ہمارے کاموں نے ہونا ہے۔ تو ہم نے کام کیسے کرنے ہیں زندگی میں؟ فکر لازم ہے، فکر ہستی میں، یعنی آخرت کی کوچ کی روانگی تیار ہے، اس کی لازمی چاہیے کہ ہمیں اس زندگی میں اس کی فکر کریں۔ نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے کہ وہاں کوئی ٹھہرنے کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ یہاں سے چلو آج نہیں جا سکی تو چلو کل جا کے اس بازار سے لے آؤں گی کچھ نہیں، وہاں جو خرید لیا آج کے دن خرید لیا، کل کی تو مہلت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ نہ کوئی شہر راستے میں، ظاہر ہے وہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر روح اوپر پرواز کر جاتی ہے، تو جب آپ دیکھیں کہ پیٹرول کہیں اور پڑا ہوا ہے، گاڑی کہیں اور پڑی ہوئی، تو وہ کیسے گاڑی سفر پر روانہ ہو؟ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ روح جو نفیس اور لطیف چیز ہے وہ باڈی سے نکل جاتی ہے، باڈی بے بس ہو کر تو ایک جگہ پر ڈال دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے پہلے ہی، کیونکہ راستے میں کوئی ہمیں وقفہ نہیں ملے گا کہ چلو تم نے اتنا کام کیا تھا تو چلو اب تم ادھر آئی ہو تو یہاں پر یہ کام کر لو، آرام کر لو، سانس لے لو اور پھر اور نیکیاں کر لینا، نہیں، یہیں پر ہی اسی پیریڈ میں ہی جتنی نیکیاں کرنی آپ نے کر لیں۔ فکر کر لیں زندگی کی، فکر ہستی میں لازم ہے، فکر ہستی میں یعنی لازم ہے کہ اس زندگی کی ابھی سے فکر کروں جو اس طرف کی روانگی کا اعلان ہوا چاہتا ہے، بلکہ ادھر سے بھیجا گیا ہے، ایمان بالآخرت بھیجا گیا کہہ کر کہ یہ سب سے لازم ایمان ہے۔ ویسے تو ایمان یہ سب غیب کی یؤمنون بالغیب، تو ایمان غیب پر لاتے ہیں، تو غیب میں کیا کیا ہے؟ اللہ بھی ہے، رسول بھی ہیں اور یوم آخرت بھی ہے، باقی کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کے احکامات ہمارے پاس ہیں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور اللہ کی نشانیاں جو نیچر کی فطرت کی ہمیں نظر آتی ہیں وہ تو سامنے ہیں۔ تو ایمان بالغیب میں اللہ اور یوم آخرت، اللہ، رسول اور یوم آخرت جو ہے وہ ایمان بالغیب ہمارا لازمی حصہ ہے کہ ادھر کو ہم نے جانا ہے، تو یہ اس کے تیاری ہمیں کرنی چاہیے اسی زندگی میں، کیونکہ راستے میں کوئی ٹھہرنے کا پڑاؤ کا کوئی نہیں ہے کہ یہاں سے کچھ کما کے لے جائیں گے، آگے بھی کوئی جگہ ہے۔ یہ نہ بدرکا ہے نہ یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، یہ مضمون الگ ہے کہ زندگی کی اسی زندگی میں آخرت کی فکر کرو، آگے کوئی نہیں ٹھکانہ ملے گا، نہ بدرکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ ہے، رفیق دوست اور بدرکا رہنما، رہنما بچو، اب رہنما محافظ، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے کہ ہمارے ساتھ آگے یہ وہی کہ نہ شہر ہے نہ کوئی دیار ہے، اور پھر ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ نہ کوئی رہنما اور محافظ ہمارے ساتھ ہوگا اور نہ کوئی ہمارا دوست ہمارے ساتھ جائے گا۔ کیا ہوگی؟ صرف اور صرف، فقط کے معنی ہے صرف اور صرف، صرف اور صرف عنایت پروردگار، اللہ تعالیٰ کی عنایت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو صرف اور صرف کیا چیز ہمارے ساتھ جائے گی؟ یا تو اپنے اعمال جو ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں کیے ہوں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی، عنایت، مہربانی، فقط عنایت پروردگار راہ میں، صرف اللہ کی مہربانی پر ہمارا دار و مدار ہے۔ ہم نے اچھے عمل بھی کیے ہوں تو پھر بھی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دونوں پاؤں جنت کے اندر نہ رکھ لو، اللہ سے بے پرواہ نہ ہونا، ٹھیک ہے، تو تب تک ہم اللہ سے لاپرواہ نہیں ہو سکتے، ہمیں اللہ کی رحمت کی انتہا اشد ضرورت۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے، پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، اٹھو، چل پڑو، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے کہ جب آپ کوئی سفر کا ارادہ باندھ لیتے ہو تو مسافر نواز بتیرے مل جاتے ہیں، راستے میں لوگ آپ کو پانی پلا دیتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں، جب آپ سفر کے لیے نکلتے ہیں تو بہت سے آپ کے کام قدرتی طور پر ہوتے چلے جاتے، جب آپ کا ارادہ درست ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ نے پکا باندھ لیا ہو کہ میں نے یہ کام اب میں نے رزق حلال ہی کمانا ہے، اور میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے پڑھنا ہے، پڑھائی لکھائی کرنی ہے، یا کوئی بھی کام، کوئی بھی اہم کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی درست کام ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو بہت سے مددگار مل جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ کتنا اچھا ہو گیا ہیلپ میں، جیسے آپ دیکھیں نیٹ پر پہلے اس سازہ کے پاس جاتے تھے اتنی میلوں فاصلے طے کر کے، تو پھر وہاں پر جا کر تو پھر واپس آنا، تو پھر وہ کتنا یاد رہ جانا، کتنی تھکاوٹیں ہونا، اب آپ دیکھیں کہ آپ کو نیٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان آپ پر کیا ہے کہ آپ کو اساتذہ کرام نیٹ پر میسر ہے۔
تو جب بھی کوئی سفر کا ارادہ باندھتے ہیں تو بہت سے مسافر نواز، مسافروں کی مدد کرنے والے، مسافروں کی مدد کرنے والے، مسافر نواز، بتیرے بہت، ہزارہ یعنی ہزاروں، ہزارہ شجر سایہ دار راہ میں، یعنی سفر پر آپ کو نکلتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ دھوپ سے۔ تو جب آپ نے شاہراہیں دیکھی ہوں گی، سڑکیں دیکھی ہوں گی کہ دونوں طرف سے سایہ کیا ہوتا ہے اور سڑکیں سائے سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے عظیم لوگوں نے سڑکوں کو سایہ دار بنایا ہوتا ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلیے تو صحیح، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بس اٹھ کھڑے ہوں تو آپ کو مسافر نواز بھی مل جائیں گے اور راستہ ٹھنڈا کرنے والے شجر بھی ہزاروں مل جائیں گے جو آپ کے راستے کو ٹھنڈا رکھیں گے۔ ہزارہ شجر سایہ دار راہ میں ہے، یعنی سایہ دینے والے درخت۔ شجر کے معنی ہے بچوں درخت۔ مقام تک بھی ہم پہنچ ہی جائیں گے، مقام تک بھی ہم پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے، یعنی جس کا اللہ دوست ہو اس کو کیا غم۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جو ارادہ، پہلے وہ کہتے ہیں کہ سفر کے لیے اٹھ کھڑے ہو، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب چل پڑے ہیں تو ہم مقام تک پہنچ ہی جائیں گے، وہ جو جگہ ہے جہاں مقرر کیا ہے ہم نے اپنے نصب العین، وہاں تک ہم پہنچ ہی جائیں گے، یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ ہمارا دوست ہم اللہ کے نام پر اٹھے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا کام سنوارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو صرف وہی دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ صحیح، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں، اور اس دوڑ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت مردوں اور عورتوں کے لیے قرار دیا۔ اس کو صحیح کہتے ہیں، صحیح کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا۔ تو پانی کہاں سے نکلا؟ پانی جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے ان کے پاس ہی چشمہ پھوٹا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوشش بہت پسند ہے، کام بہت پسند ہے۔ القاسب حبیب اللہ، جو کام کرنے والا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ تو یہاں پر وہی بتا رہے ہیں کہ مقام تک ہم ضرور پہنچ جائیں گے کیونکہ ہمارا دوست اللہ ہے۔ بے شک دشمن جو ہے وہ ہزار راہ میں، دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ ان کا اپنا کام ہے، وہ اپنے کام پر مقرر ہیں، وہ کرتے رہیں۔ ہمارا دوست سب سے عظیم، سب سے بڑا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے جو انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو وہ ہمارا دوست ہے، تو وہ یہ دشمن ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ آگے آئیے، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاؤں تھک جاتے ہیں تو سر کے بال چلنا شروع کر دیں، جیسے وہ ہے نا حدیث مبارک ہے کہ تکبیر اولیٰ کا اگر احساس ہو جائے کہ نماز کی جو پہلی تکبیر امام دیتا ہے نماز کے لیے، کہتا ہے اللہ اکبر، اس کی اہمیت کا تو لوگ کرا ڈالیں کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں گا، اور اس کے لیے وہ سر کے بال چل کر آئیں۔ اگر ان کے پاؤں کام نہیں کرتے، ضعیفی ان پر غالب آ گئی ہے، اور یا اللہ تعالیٰ نے کوئی عذر دے دیا ہے، تو اگر ان کو پہلی صف کی فضیلت معلوم ہو جائے دنیا میں، تو وہ شرطیں قرآن اندازی کے ذریعے پہلی لائن میں کھڑے ہونے کے لیے آئیں، اور اگر ان کے پاؤں کام نہیں کرتے تو وہ سر کے بال آئیں۔ تو یہاں پر وہی لیسن ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں اگر پاؤں تھک جاتے ہیں تو سر کے بال چلو، ٹھیک ہے؟ تو گلے مراد ہے منزل میں، یعنی مرادوں اور خوابوں کا پھول، گل پھول، مراد تمنا کی جائے جس پھول کی، تو وہ گلے مراد جس پھول کی تمنا کی جائے، خوابوں اور مرادوں کا پھول منزل میں ہے، یعنی جہاں پہنچیں گے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت جب جنت میں بھی انسان چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں تمہیں ایسی نعمت سے سرفراز کروں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تو وہ حیران ہوں گے سب کہ اب ہم اتنی شاندار جگہ پر آ گئے، تو اب ہمارے لیے اور کون سی نعمت؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور کچھ کے لیے ہر لمحہ دیدار ہوگا، اور کچھ کے لیے عصر کے وقت ہوگا، کچھ کے لیے جمعے کے جمعے ہوگا، کچھ کے لیے عیدین کی طرح ہوگا، سال میں 2 بار، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا ہر سانس کے ساتھ دیدار ہوگا کہ ان کا سانس لینا ہی دیدار کے بغیر نامکمل ہوگا۔
تو یہ بھی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کس کا کس طرح سے گزارا ہوتا ہے، تو وہ کچھ روحیں ایسی ہوں گی جن کا دیدار الہی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوگا۔ تو گولِ مراد یعنی اللہ تعالیٰ کو چاہنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں دنیا سے بے نیاز ہو جانا، تو کہتے ہیں کہ وہ گولِ مراد جو ہے وہ منزل میں ہے، جب منزل پر ہم پہنچ جائیں گے۔ تو راستے میں تو دشوار ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو مشکل اور مصیبت میں اس میں بھی پیدا کیا ہے ہم نے، ان حالات کے درمیان میں پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر لے لیں، اولیاء لے لیں، جو بھی ہیں، جو ان کو سب کو مصیبتیں پیش آئیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک قافلے میں شامل تھا اور میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، تو انہوں نے پہلے میرے اوپر خربوزے کھا کر اس کے چھلکے پھینکے، تو کہ یہ تم ہمارے ساتھ نہ آؤ، نکلو ہمارے ساتھ سے، جیسے لوگ اپنے گروپ میں شامل نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے سوکھے ٹکڑے باسی جو تھے وہ والے آپ کو مارنے شروع کر دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا میں اللہ کے قریب اس لمحے میں تھا، اس کے بعد مجھے وہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی۔ تو جتنی مشکلات ہوتی ہیں، ابھی بھی آپ جاتے ہیں لاہور میں، حضرت علی حجویری داتا صاحب جن کو کہتے ہیں آپ لوگ، تو وہ آپ جاتے ہیں تو دیکھیں کہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی انسان تھا جو اللہ کا نام لیتا تھا، اللہ پر توکل کرتا تھا۔ تو یہاں پر کتنے بادشاہ ہیں، ان کی قبروں پر کوئی نہیں جاتا، لیکن وہ مٹی جس میں وہ روح تھی کہ وہ جو چلی گئی ہے اللہ کے پاس، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک مٹی ہے دفن، جو اللہ کو یاد کرتی تھی اور لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتی تھی۔ تو وہ مشکلات میں ہی ہے بچو، وہ راستہ مشکلات کا راستہ ہے، دنیا کا راستہ مشکلات کا راستہ ہے، دنیا کے راستے میں آرام اور سکون نہیں ہے۔ تو یہ وہ آخری لیسن دے رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہے اس کی شکایت نہ کریں کہ دنیا میں ہمیں مصیبت پڑی، اگر پاؤں تھک جائیں تو آپ سر کے بل چلیں، تو پھر آپ کو گوہر مراد ملے گا، یعنی اللہ کی محبت ملے گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔